کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دجال کے بارے میں جو حدیث ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کیا رولنگ سٹونز بینڈز کا لوگو دجال سے متاثر ہے؟ کیا دجال کا تعلق ہندو دیوی یعنی کالی ماتا سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہے، لیکن ایک ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں اس کی موجودہ لوکیشن کے متعلق واضح اشارے دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث ہم میں سے اکثر بار بار سن چکے ہیں، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں ایک عیسائی شخص حاضر ہوا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر ایک ایسا قصہ سنایا جو کہ سب کو حیران کر گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے کچھ ساتھی عرب سے مشرق کی سمت سفر پر نکلے تھے، لیکن دوران سفر اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، جس کے نتیجے میں ان کی کشتی راستے سے بھٹک گئی۔ تقریباً 1 مہینہ تک وہ مختلف سمتوں میں بہتے رہے، یہاں تک کہ ان کی کشتی ایک جزیرے کے قریب جا لگی۔ انہوں نے بڑی کشتی سے اتر کر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر قدم رکھا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک نرالی مخلوق سے ہوئی جو نہایت سیاہ رنگ کی تھی اور اس کا جسم مکمل طور پر بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس مخلوق نے جواب دیا، میرا نام جساسہ ہے، مجھے چھوڑو تو تمہیں آگے ایک عبادت گاہ ملے گی، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سب اس مقام پر پہنچے جہاں واقعی ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص موجود تھا۔ اس نے ان سے 3 سوالات کیے، اور وہ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بیسان کے درختوں کی کیا حالت ہے؟ کیا وہاں اب بھی پھل آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، بہت پھلدار ہیں۔ اس نے کہا، جلد ہی وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ پھر پوچھا، جھیل تبریا میں پانی کی کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو پانی وافر مقدار میں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی جلد خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا کہ نبی امی کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ یہ سن کر اس قیدی نے کہا کہ میں ہی دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب میری زنجیریں توڑ دی جائیں گی، اور میں ہر ملک، ہر علاقے میں گھوموں گا سوائے یثرب یعنی مدینہ کے۔ جب تمیم داری نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، سن لو، یہ یثرب یعنی مدینہ ہے۔ میں تمیم داری کی اس بات کو سچ سمجھتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے، نہ شام کے سمندر میں، اور ساتھ ہی مشرق کی سمت اشارہ کیا۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر وہ قافلہ عرب سے مشرق کی جانب نکلا تھا اور ایک جزیرے پر جا پہنچا تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ مدینہ کے مشرق میں کون سے جزیرے آتے ہیں؟ 4 بڑے جزیرے اس طرف آتے ہیں: لکشدیپ یعنی ہندوستان، سقطرہ یعنی یمن، مسیرہ یعنی عمان، استولا یعنی پاکستان۔ حدیث میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو سقطرہ اور مسیرہ تو خود بخود ہی خارج ہو گئے۔ رہ گئے 2، لکشدیپ یعنی ہندوستان اور استولا یعنی پاکستان۔ لکشدیپ میں نہ کوئی تاریخی عبادت گاہ ہے، نہ کوئی ایسی پوری سرات بات، مگر استولا آئی لینڈ میں کیا موجود ہے؟ یہاں ایک قدیم مندر موجود ہے، اور یہ کوئی عام مندر نہیں ہے بلکہ تقریباً 2000 سال پرانا مندر ہے، اور وہ بھی کسی دیوی کا، یعنی کالی ماتا کا، جو ہندو عقیدے کی سب سے خوفناک اور دہشت ناک دیوی سمجھی جاتی ہے، جسے کالی ماتا کہا جاتا ہے۔ جسم پر غیر معمولی بال، ڈراؤنی شکل، یہ بیان بالکل جساسہ جیسا ہے۔ اگر آپ آج استولا جزیرے پر جائیں تو شاید آپ کو دجال نظر نہ آئے، لیکن کیا واقعی وہ آزاد ہو چکا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ جساسہ کی ایک جھلک شاید ہمیں کہیں اور ضرور ملتی۔ 1970 کی دہائی میں ایک بینڈ ابھرا، رولنگ سٹونز کے نام سے۔ یہ بینڈ دنیا کے سب سے بڑے بینڈز میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا مشہور لوگو، ایک لمبی زبان باہر نکالے ہوئے چہرہ، در حقیقت کالی دیوی سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ یہ لوگو آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نشانات میں سے ایک ہے، اور رولنگ سٹونز کو ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے یا کچھ اور؟ یہ ویڈیو دجال کے بارے میں تھی کہ دجال پاکستان میں کہاں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جوائن کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔